السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ارہتی کیا میرا کنبہ اعز زیادہ عزت والا ہے یا زیادہ زور والا ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ سے بھی، واتخذتموہ اور تم نے اسے لے لیا، وراءکم اپنے سے پرے، ظہرین پیٹھ پیچھے، ان ربی بے شک میرا رب، بما تعملون اسے جو تم کرتے ہو، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اے میری قوم، اعملوا تم کام کرتے ہو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل، اعملوا کا معنی ہے تم کام کرتے رہو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں، عامل کام کرنے والا ہوں یا کام کرتا ہوں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ کون اس پر آتا ہے، عذاب عذاب، یخزیہ اس کو رسوا کر دے گا، ومن اور کون، ہوا کاذب وہ جھوٹا ہے، ورتقبوا اور تم انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ، رقیب انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء اور جب آیا، امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے بچا لیا، شعیباً شعیب علیہ السلام کو، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت رحمت سے، منا اپنی سے، اخذت الذین آ گیا وہ لوگ جو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ظلموا الصیحۃ، صیحۃ معنی کڑک چیخ، فاصبحوا سو صبح کی انہوں نے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے پڑے ہوئے، اوندھے منہ پڑے ہوئے، کألم گویا کہ، لم یغنوا وہ نہیں بسے، فیہا اس میں، الا یاد رکھو، بعدن دوری ہے، لمدین مدین کے لیے، کما بعیدت ثمود جیسے دور ہوئے سمود۔ قال یا قوم ارہتی سے عزیز طلبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ کیا تمہارے ہاں قبیلہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزت والا ہے اللہ سے بھی؟ تم جو مجھے یہ بات کہہ رہے ہو۔ اور پھر ان کو اس کے بعد کہا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اور تعجب ہے کہ تم خاندان کی وجہ سے تو میری رعایت کرتے ہو، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور صاف صاف نشانیاں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی عظمت کو ایسا بھلا دیا کہ کبھی تمہیں اس کا تصور بھی نہیں آتا۔ لوگوں، اگر تم اچھا ہے کہ اگر مان جاتے، لیکن اگر تم نہیں مانتے اور اپنی ضد پر جمے ہوئے ہو تو ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کو اللہ کا عذاب رسوا کرتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اور تم دونوں آسمانی فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو 3 قسم کے عذاب نے بالآخر آ پکڑا۔ جب وقت آیا تو لازمی بات ہے کہ جب مقررہ وقت آتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب ٹلا نہیں کرتا۔ یہاں تو کڑک یعنی فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا ہے۔ سورہ اعراف میں رجفہ کا لفظ آیا ہے، یعنی زلزلہ سے ہلاک ہوئے، اور سورہ شعراء میں عذاب یوم الذلہ کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے عذاب کے بادل صائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج اپنے گھروں میں اوندھے مرے پڑے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، قرآن پاک کی تعلیم سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم غافل ہوئے تو اس کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم رکن ہیں، معاملات اور معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔
اسی غلط فہمی کی وجہ سے موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، یعنی کہ جو امت کے فاسق لوگ ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا، اکثر دیندار اور پرہیزگار لوگ بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کا تجربہ اس وقت کھلی آنکھوں سے آپ اپنے ملک اور قوم میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور روشن دلیل کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سردار، فاتبعوا تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون کا حکم، وما اور نہیں، امر فرعون کا حکم، برشید درست، یقدم آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم، یوم القیامتی قیامت کے دن، فاوردہم النار تو لا اتارے گا انہیں دوزخ میں، وبئس اور برا ہے، الورد گھاٹ، المورود اترنے کا مقام، واتبعوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ اس میں، لعنت، و یوم القیامتی اور قیامت کے دن، بئسر برا ہے، الرفد انعام، المرفود انہیں انعام دیا گیا، ذالک یہ، من انباء القری بستیوں کی خبریں، نقصہ ہم یہ بیان کرتے ہیں، علیک تجھ پر، منہا ان سے، قائم، حسید کٹ چکی، وما ظلمناہم اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن ظلموا اور لیکن انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فما اغنت سو نہ کام آئے، عنہم ان سے، آلہتہم ان کے معبود، اللتی وہ جو، یدعون پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من شیء کچھ بھی، لما جاء جب آیا، امر ربک تیرے رب کا حکم، وما زادوہم اور نہ بڑھایا انہیں، غیر تتبیب سوائے ہلاکت کے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ فقط یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح، ہود، صالح علیہم السلام کو ایک ایک مخصوص معجزہ دے کر قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، بلکہ ایک ایک پیغمبر کو متعدد معجزات بکثرت دلائل نبوت اور براہین توحید کے دلائل عطا فرما کر مبعوث کیا، مگر سرکش باغیوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف نشانیاں، متعدد معجزات اور دلائل دے کر مبعوث کیا تاکہ فرعون اور اس کے گروہ کو ہدایت کریں، توحید کی دعوت دیں، رسالت کی دعوت دیں، لیکن فرعون کی کوئی بات ٹھکانے کی نہ تھی جسے مان کر انسان بھلائی حاصل کر سکتا، وہ تو دنیا میں لوگ بیچارے اس کی اندھی تقلید کر رہے تھے، وہ اس کے پیچھے پیچھے آخری منزل جہنم تک پہنچ جائیں گے، یہ جہنم میں جاتے ہوئے سب سے آگے ہوگا، باقی اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور ان پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور میدان حشر میں کھڑی ہونے والی مخلوق کی طرف سے ان پر لعنت ہوگی۔ پھر بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بے قصور کسی کو نہیں پکڑا کہ ظلم کا وہم ہی ہو سکے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اسی طرح اپنے کو کھلم کھلا سزا کا مستحق نہ ٹھہرا دیا، اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ پھر انہوں نے جن معبودوں اور دیوتاؤں کا بڑا سہارا لیا تھا، جن سے ان کو بڑی بڑی توقعات تھیں، وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔
اللہ حق کی اتباع کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔